کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران کے پاس صرف ایک نہیں بلکہ 2 بڑی فوجی فورسز ہیں؟ اگر نہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی ہے اسلامک ریپبلک آف ایران آرمی، جسے ارتش بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپ یعنی پاسداران انقلاب۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ملک کو 2 فوجوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا جواب ہمیں 1979 کی ایرانی ریولوشن میں ملتا ہے۔ جب اس انقلاب کے بعد روح اللہ خمینی نے ایران میں اسلامی جمہوریہ قائم کی تو نئی حکومت کو خدشہ تھا کہ پرانی فوج کہیں انقلاب کے خلاف بغاوت نہ کر دے، اسی لیے ایک نئی فورس بنائی گئی جسے کہا جاتا ہے پاسداران انقلاب یعنی IRGC۔ IRGC کا بنیادی مقصد صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں بلکہ اسلامی انقلاب اور حکومت کی حفاظت بھی ہے۔ یہ فورس براہ راست ایران کے سپریم لیڈر کو جواب دہ ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف ارتش یعنی ایرانین آرمی ایک روایتی فوج ہے جس کا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے اندر زمینی فوج، فضائیہ اور بحریہ شامل ہے۔ چونکہ اس کی ٹریننگ میں US اور UK کا رول رہا تھا، اس لیے ایران کے سپریم لیڈر نے ان پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اس کو لگتا تھا کہ یہ بغاوت کریں گے، لہٰذا IRGC تشکیل دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ IRGC ایران کے سب سے طاقتور اداروں میں سے ایک بن گئی ہے۔ اس کے پاس نہ صرف اپنی زمینی، بحری اور فضائی فورس ہے بلکہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام بھی بڑی حد تک اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ IRGC کی ایک خاص یونٹ بھی ہے جسے قدس فورس کہا جاتا ہے، جو بیرون ملک آپریشنز میں کردار ادا کرتی ہے۔ آج کے ایران میں اکثر تجزیہ کاروں کے مطابق IRGC کا اثر و رسوخ عام فوج سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ادارہ ایران کی سیاست، معیشت اور خطے کی جیو پولیٹکس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو مختصراً کہا جائے تو ارتش سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ IRGC سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نظام کی محافظ بھی ہے۔